يا الله يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ناظرین کرام، برادران اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت اور اس کے احکام و آداب. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا پورا مہینہ سراپا خیر و برکت ہے، مگر اس کے آخری 10 دن خصوصیت کے ساتھ بڑے ہی مبارک اور فضیلت والے ہیں. جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عشر اخیر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، اپنے آپ کو بیدار کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے. وشد مئزرہ، اور پوری مستعدی کے ساتھ کمر بستہ ہو جاتے تھے. اس رمضان المبارک کے عشر اخیر میں پوری مستعدی کے ساتھ عبادات فرماتے تھے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے عشر اخیر کی فضیلت اس حدیث سے بھی واضح ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ ویجتہد فی العشر الاخیر ما لا یجتہد فی غیرہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جس قدر عبادت فرماتے تھے غیر رمضان میں اتنی عبادت نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے عشر اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر عبادات فرماتے تھے دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں رمضان المبارک کے نہیں کرتے تھے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے عشر اخیر کی بڑی فضیلت ہے. اسی عشر اخیر میں بہت ساری عبادات اکٹھا ہو جاتی ہیں، بہت ساری سنتیں یکجا ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز اعتکاف کرنا، اسی میں لیلۃ القدر ہے، اور صدقۃ الفطر جیسی عبادت بھی اسی میں شامل ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ آج کے درس کا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت اور اس کے احکام و آداب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر اخیر کا اعتکاف فرماتے تھے. اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف عکفہ سے مشتق ہے. لغت میں جس کے معنی ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا، جمے رہنا، لازم پکڑنا. شریعت اسلامیہ کے اندر اعتکاف انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر مسجد میں گوشہ نشین ہو جائے، ایک سوئی کے ساتھ عبادت کرے، اسی کا نام اعتکاف ہے.
اسی طریقے سے یہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر اخیر کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں اعتکاف فرماتی تھیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے عشر اخیر میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اعتکاف یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے عشر اخیر میں اپنے آپ کو مسجد کو لازم پکڑیں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، تسبیح و تحلیل میں، دعا استغفار میں اپنے آپ کو عشر اخیر میں اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو لوگ اعتکاف فرماتے ہیں ان کی فضیلت قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو لوگ اعتکاف فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کرتے، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے صحبت اختیار نہیں کرتے، اس حالت میں کہ وہ مسجدوں میں اعتکاف فرماتے ہیں، مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو لوگ رمضان المبارک کے عشر اخیر میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے احکامات میں سے یہ کہ اعتکاف کا وقت کیا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جو اعتکاف کا ارادہ کریں اسے 20 رمضان پورا کر کے 21ویں رات سے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ عشر اخیر 20 رمضان مکمل کرنے کے بعد مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے اسے عشر اخیر کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج رمضان المبارک کا 20واں دن ہے، 20واں روزہ ہے۔ ہم میں سے جو بھائی اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، جو بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد یہ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ رہا ہوں، میں عبادت کی غرض سے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی غرض سے مسجد میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ اعتکاف کس جگہ کرنی چاہیے، اعتکاف کہاں افضل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ اعتکاف کہیں بھی کر لی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت پر ابھارا ہے،
सहाबे किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जिस सुन्नत को जिंदा की थी, हमें और आपको चाहिए कि उसको बखूबी अंजाम दें। हम में से बहुत से हमारी माँ और बहनें जो हैं, हमारी माँ और बहनों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि मसाजिद के अलावा, चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे माँ और बहनें हों, मसाजिद के अलावा कहीं भी एतकाफ मसनून नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। कुरान मजीद के अंदर मसाजिद का जिक्र है कि वो लोग सोहबत अख्तियार नहीं करते हैं अपनी बीवियों से जो मस्जिद में एतकाफ करते हैं। हाँ, अगर हमारी माँ और बहनों के लिए मस्जिद में मुकम्मल पर्दा का इंतज़ाम हो, उनके लिए बखूबी इंतज़ाम किया गया हो मस्जिद के अंदर, तो ऐसी सूरत में वो मस्जिद में आएँ और मस्जिद में एतकाफ करें, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर मेरी माँ और बहनें अपने घरों में एतकाफ करती हैं या मर्द हजरात घरों में एतकाफ फरमाते हैं, तो ये एतकाफ दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और सहाबे किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतकाफ फरमाते थे। इसी तरीके से मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हमारी माँ और बहनों को खतरा लाहिक हो, किसी और दूसरी चीज का अंदेशा हो, मस्जिद में एतकाफ करने से गुरेज करती हों, तो ये सुन्नत उनके घर में नहीं होगा, घरों में ये चीज सुन्नत अदा नहीं की जाएगी, उनसे ये सुन्नत साकित हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये सुन्नत मस्जिद के अंदर है, और अगर ये सुन्नत मस्जिद में अमल में नहीं आती है, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ आपसे साकित हो जाएगी। तो ज़रूरत है कि अगर आपके लिए बाकायदा मुकम्मल इंतज़ाम आपके लिए मस्जिद में किया गया हो, तो हमारी माँ और बहनें मस्जिद में एतकाफ़ कर सकती हैं। और मर्द हजरात को भी चाहिए कि वो मस्जिदों के अंदर एतकाफ़ फरमाएं। होना ये चाहिए कि ऐसी मस्जिद के अंदर एतकाफ़ किया जाए जिसके अंदर जुमा जमात का एहतमाम किया जाता हो, जिसके अंदर मुकम्मल पेशाब व पाखाने का इंतज़ाम किया गया हो। ऐसी मसाजिद में एतकाफ़ करना बेहतर है, ताकि हमारे मुअतकिफ़ हजरात दूर दराज जाने से गुरेज करें। इसी तरीके से मेरे भाइयों और दोस्तों, एतकाफ़ किन लोगों को करना चाहिए, एतकाफ़ की क्या शुरूत हैं? सबसे पहली चीज़ मुसलमान होना। एक मुसलमान के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो एतकाफ़ करे, इसलिए कि मुशरिक आदमी के ऊपर एतकाफ़ नहीं है। दूसरी चीज़, आकिल हो, समझदार हो, समझ बूझ रखता हो, कुरान मजीद की तिलावत कर लेता हो, इबादत कर लेता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुआओं को जानता हो कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए। इसी तरीके से नीयत शर्त है मेरे भाइयों और दोस्तों। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी इबादत के लिए नीयत शर्त फरमाई है, इसी तरीके से एतकाफ़ जैसी इबादत में भी हमें और आपको चाहिए कि नीयत को सामने रखें। तहारत ज़रूरी है। एक मुसलमान को चाहिए कि जब वो एतकाफ़ का इरादा रखे तो वो मुकम्मल तहारत से हो, पाकीज़गी अख्तियार करे। ये ना हो कि यूं ही मैला कुचैल होकर और मस्जिद के अंदर आ जाए और एतकाफ़ शुरू कर दे। और मेरे भाई और दोस्तों, जैसा कि मैंने बतलाया कि एतकाफ़ मसाजिद के अंदर होना चाहिए, घरों में इस एतकाफ़ मसनून नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअतकिफ़ हजरात को रुख्सत दी है
کہ اگر ان کے گھروں پر کوئی نہ ہو، ان کے گھروں پر آنا جانا نہ ہو، کوئی دوسرا مسجد کے اندر کھانا پانی لانے کا انتظام نہ ہو، تو معتکف اپنے گھر پر جا کر بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے، راستے میں بغیر کسی سے ملے جلے اپنے گھر سے وہ کھانا بھی لا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ معتکف کو چاہیے کہ وہ لہو لعب کی چیزیں، ایک دوسرے سے زیادہ ملنا جلنا اور ایک دوسرے سے ربط ضبط زیادہ نہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ عمل فوت ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستو، معتکف جب اعتکاف کر لے تو اس کو کب نکلنا چاہیے؟ عید کا چاند دیکھنے کے بعد معتکف اپنے جائے اعتکاف سے باہر آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ عید کی رات میں مسجد میں گزارے اور عید کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف گاہ سے نکلے تو زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا اعتکاف جیسی فضیلت، اعتکاف جیسی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے جو اخوان اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین جملہ منتظمین اور ادارہ سب کی طاعت اور ہم تمام لوگوں کی عبادات کو قبول فرمائے، ادارہ کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔